بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا زمانہ تھا جب دنیا پر اسلام کی روشنی چمک رہی تھی، جب مسلم حکمرانوں کا حکم زمین سے لے کر سمندروں تک تسلیم کیے جاتا تھا، جب ایک خلیفہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ دنیا کے تخت ہلا دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا کوئی ایک فرد بھی ظلم کی چکی میں پس نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے خلافت کی مضبوط دیوار کھڑی ہے۔ یہ وہی خلافت تھی جس کے سائے میں امت مسلمہ چین و سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی، جہاں عدل کا نظام تھا، جہاں انصاف کا بول بالا تھا، جہاں مسلمان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو خود کو ایک متحد امت کا حصہ سمجھتا تھا۔ یہ وہی خلافت تھی جس کے سلطان کے ایک پیغام یورپ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتا تھا۔ جب فرانس نے الجزائر پر حملہ کیا تو خلافت کا بحری بیڑا فرانس کے ساحلوں پر جا پہنچا۔ جب انگلینڈ نے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کیا تو خلافت عثمانیہ نے انہیں واضح الفاظ میں وارننگ دی۔ طاقت، یہ عظمت، یہ وقار، یہ سب خلافت کی برکت تھی۔ لیکن پھر منظر بدل گیا۔ تاریخ کا سب سے المناک باب لکھا جانے لگا۔ وہ سلطنت جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر چھائی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ کمزور کی گئی، ٹکڑوں میں بانٹی گئی اور بالآخر ختم کر دی گئی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ کوئی میدان کارزار میں لڑی جانے والی لڑائی نہیں تھی، یہ سازشوں کا ایک طویل اور خطرناک جال تھا جس میں خود مسلمان پھنس گئے۔ کبھی ملت واحدہ تھی، مگر پھر دشمنوں نے نعرے بدل دیے۔ تم ترک ہو، تم عرب ہو، تم ہندی ہو، تم ایرانی ہو۔ یہ امت جو لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے تھی، اب مصنوعی سرحدوں اور جھوٹے نعروں کے پیچھے تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ وہی امت تھی جس کا ایک دل، ایک جان اور ایک قیادت تھی، لیکن پھر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا۔ مغربی طاقتوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، اخباروں میں، کتابوں میں، جلسوں میں، ہر جگہ یہی آواز گونجنے لگی، اسلامی خلافت کا دور ختم ہو چکا، اب سیکولرزم اور جمہوریت کا زمانہ ہے۔ اور افسوس، ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ اس جھوٹے نعرے کے فریب میں آ گئے اور خلافت کے وجود پر سوالات اٹھانے لگے۔ یہ وہی سازش تھی جس نے مسلمانوں کو خلافت کی اہمیت بھلا دی۔ خلافت عثمانیہ ایک خود مختار، طاقتور اقتصادی قوت تھی۔ اس کی تجارت سود سے پاک، اس کا مالی نظام مضبوط اور اس کے خزانے پر دشمنوں کی نظر تھی۔ دشمنوں نے سازشوں سے خلافت کو قرضوں میں جکڑ دیا، دھوکے دے کر عثمانی سونے کو ہی بے وقت کر دیا اور مغربی بینکوں کے سودی نظام میں پھنسا کر خلافت کو کمزور کر دیا گیا۔ اور آج دیکھیے، آج وہی امت جو دنیا کے خزانے سنبھالتی تھی، IMF اور ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ جہاں پہلے مدارس اسلام کے عظیم سپہ سالار اور علماء پیدا کرتے تھے، وہاں مغربی طرز کی تعلیمی ادارے بنا کر مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے کاٹ دیا گیا۔ آج ایک عام مسلمان نہیں جانتا کہ خلافت کیا تھی، کیوں ضروری تھی اور کیوں ختم کی گئی۔ یہ وہی سازش تھی جو کامیاب ہو گئی اور آج امت اپنے ہی ماضی سے ناواقف ہے۔ جب خلافت ختم ہوئی تو امت کا شیرازہ بکھر گیا، مسلم زمینوں پر کفار کا قبضہ ہو گیا، مسجد اقصی دشمنوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اسلامی قوانین کا خاتمہ کر کے مغربی قوانین مسلط کر دیے گئے، مسلمانوں کا علمی زوال شروع ہو گیا، اقتصادی تباہی اور سودی نظام مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ سب خلافت کے زوال کے بعد ہوا، اور اگر اب بھی مسلمان نہ جاگے تو حالات مزید بگڑیں گے۔ ہم وہی امت ہے جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، ہم وہی امت ہے جس نے قسطنطنیہ کو سر کیا تھا، ہم وہی امت ہے جس نے باطل کی ہر چال کو ناکام بنایا تھا۔ تو کیا آج ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم خلافت کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ خلافت خود نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں، ہر مسلمان کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔